نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صدر محفل گرامی مرتبت محترم المقام فخر السادات جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، برادران دین و ملت، بڑی ہی مبارک اور پر رونق اور پر کیف محفل پاک ہے جو ہر سال بڑی ہی عقیدت اور محبت اور احترام کے ساتھ اس بستی کے عاشقان رسول منعقد کرتے ہیں. میں بزم ذکر مصطفیٰ چک 82 اور عالمی ادارہ نور الاسلام کے تمام احباب کو بہت ہی بارونق اور باوقار پرکیف محفل کے
انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ہر سال کی طرح خوب اہتمام کیا گیا۔ میرے جس دینی بھائی نے کسی طرح بھی آج کی محفل میلاد پاک کے لیے محنت کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو دین و دنیا کی راحتوں اور برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ آج کی محفل میں حاضری کے لیے میرے محب گرامی اور انتہائی محبتوں اور شفقتوں کے لائق جناب الحاج محمد شہباز صاحب قادری نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے حسب وعدہ آج کی محفل میں مجھے حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ تمام اہل محبت اور اہل عقیدت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو میرے والد گرامی حضرت محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت جامع مسجد کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔ اتنی کثیر تعداد میں عاشقان رسول گرد و نواح سے اور اس بستی سے اپنے دلوں میں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار لے کر، اپنے نبی پاک کی عقیدت اور احترام اور محبت لے کر، اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے جمع ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کو حصول برکت کے لیے تلاوت کیا ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جب بھیجا تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لا تحصوها، تو اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے۔ ہر نعمت انسان کو اللہ کریم نے عطا فرمائی، اور ہر انسان کو لاتعداد ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں۔ ساری نعمتیں دے کر اللہ کریم نے پورے قرآن میں دیکھ لیں، ساری نعمتیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ طرح طرح کی نعمتیں دیں تو احسان پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، کہیں بھی احسان نہیں جتلایا، لیکن کائنات کی سب سے بڑی نعمت
جس نعمت عظمیٰ کے صدقے اللہ نے انسان کو ساری نعمتیں دیں، وہ نعمت عظمیٰ عطا فرما کر پھر اللہ کریم نے فرمایا میرا تم پر احسان ہے ایمان والو، میں نے تمہیں اپنا محبوب رسول عطا کر دیا۔ یہ جشن ولادت مصطفیٰ، جشن میلاد النبی، جشن میلاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم مناتے ہیں، اس میلاد شریف کے جشن، محافل اور تقریبات کے منانے میں یہ بنیادی نقطہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ساری نعمتیں دے کر رب نے احسان نہیں جتلایا، تو اتنی بڑی نعمت جسے نعمت عظمیٰ کہیں، جسے نعمت کبریٰ کہیں، اس نعمت کو جب عطا کیا، وہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ مکے کے شہریار ہیں، وہ مدینے کے تاجدار ہیں، جب وہ محبوب عطا کیے تو بے نیاز رب نے پھر قرآن میں فرمایا من اللہ علی المومنین، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ انہیں اپنا محبوب رسول عطا فرما دیا۔ ہر نعمت پر شکر کرنا واجب ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، بڑے غور سے سنیے، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو نعمت کے ملنے پر شکر کرنا واجب ہے، اور اللہ کریم نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ قرآن میں میرے رب کریم نے فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے، میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، تو بے نیاز رب فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، اور اضافہ کر دوں گا۔ تو ہر نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو وہ نعمت جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی، وہ جس دن تشریف لائے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، ماہ نور و سرور ربیع الاول میں ہم اپنے آقا کا جشن میلاد منا کر اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خلاق عالم تیرا شکر ہے تو نے اس ماہ مبارک میں اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمیں وہ اپنے محبوب رسول عطا فرمائے جن کی خاطر ساری کائنات کو بنایا گیا، جن کی خاطر ساری کائنات کو بنایا گیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا اور حضور کی امت میں پیدا کیا، حضور کا کلمہ نصیب کیا، ہمیں ایمان کی دولت دی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس رب کریم نے ہمیں وہ عظیم رسول عطا فرمائے، وہ اپنے محبوب عطا فرمائے کہ جن کے بارے میں پھر رب کریم نے فرمایا، مشہور و معروف حدیث قدسی ہے اور مواہب اللدنیہ کے اندر یہ امام زرقانی اس حدیث قدسی کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا، لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ مولانا ظفر علی خان بابا صحافت نے ان حدیث قدسی کا مفہوم ایک شعر میں خوبصورت بیان کیا ہے۔ ظفر علی خان کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر تخلیق فرمائی۔
پوری کائنات اپنے محبوب کی خاطر تخلیق فرمائی. اب حکومت کی طرف سے عشرہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے، اور عشرہ رحمت للعالمین کے جو پوسٹر حکومت کی طرف سے شائع کیے گئے ہیں اس میں نبی کریم علیہ السلام کے جو القابات آپ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ لکھے گئے ہیں اس میں ایک لکھا ہے باعث تخلیق کائنات. باعث تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. میرے آقا باعث تخلیق کائنات ہیں. اگر نبی پاک نہ ہوتے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا. پوری کائنات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تکلیف فرمائی. اب ذرا غور کیجئے، ایک اور پہلو، چونکہ میلاد النبی منانے کے کچھ تقاضے ہیں، میں انشاءاللہ اس طرف اپنی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ کچھ میں عرض کر پاؤں، مگر ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں. حقیقت وہ ہوتی ہے جو اپنا آپ منوا لیتی ہے. حقیقت اپنا آپ منوا لیتی ہے. میرے آقا باعث تخلیق کائنات ہیں، اور حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں. پوری کائنات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی خاطر تخلیق فرمائی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو پیارے نبی پاک سے سوال کیا، اس سوال کی روشنی میں مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور عظمت رسالت کا ایک نمایاں پہلو جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہر بیان کرنے والے کا، ہر خطاب کرنے والا، تقریر کرنے والا، اس کا اپنا انداز ہوتا ہے. میں قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، قصہ کہانی سننے سنانے کا میں عادی نہیں ہوں، میں حدیث شریف کے ٹھوس دلائل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کریم، ہم میلاد النبی کا جشن اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، ہمارے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے کتنی رفعت عطا فرمائی ہے، کتنی شان عطا فرمائی ہیں، کتنے بلند درجات عطا فرمائے ہیں کہ میرے امام احمد رضا نے بھی کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. میرے آقا اتنے بلند و بالا عزتوں اور عظمتوں کے مالک ہیں. آج ہم ان کے ذکر کے لیے جمع ہیں تو قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ ہم حضور کے ذکر میں مصروف ہیں، ذکر سن رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا. کوئی ذکر سنا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے. آپ نے سنا عزیزم محمد شفیق قادری نے آقا کریم کی ذکر پاک نعت پاک کی صورت میں ہمیں سنایا. پھر عزیزم محمد محتشم رضا نے حضور کا ذکر نعت پاک کی صورت میں سنایا. اور یہ عاجز قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹھوس دلائل حضور کے ذکر کی عرض کر رہا ہے. اور حضور کا ذکر جس کے لیے آپ جمع ہیں، گرد و نواح سے سفر کر کے آئے ہیں، اپنی نیند کو ترک کیا، اپنے آرام کو ترک کیا اور حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں. ذرا غور کیجئے یہ ذکر کتنا بلند و بالا ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جس ذکر کے سننے سنانے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا، جس ذکر کے سننے کے لیے اخراجات کیے گئے، محفل سجائی گئی، آپ سفر کر کے آئے اور مقامی بستی کے لوگ آرام چھوڑ کر آئے. اس ذکر کی اہمیت قرآن کی روشنی میں دیکھیے. اس محفل کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے. بے نیاز رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جس ذکر کو سننے کے لیے ہم جمع ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا.
ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو حضور کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ کے چند پہلو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ ایک بنیادی بات دیکھ لیں کہ حضرت جابر ہیں حضور کے جلیل القدر صحابی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک دن پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پوری کائنات کی اشیاء کو دیکھتے ہیں، ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کی روانی کو دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ پوری کائنات اس کا خالق اللہ ہے، اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، تو ہر شے سے پہلے بے نیاز رب نے کس چیز کو تخلیق فرمایا تھا؟ ہر چیز سے پہلے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، تو ہر شے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ اب میرے نبی پاک کیا جواب دیتے ہیں، غور سے سنیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہی، فرمایا اے جابر ساری کائنات سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ خلق قبل الاشیاء، حدیث کے لفظ قابل غور ہے، خلق قبل الاشیاء، ہر شے سے پہلے۔ معلوم یہ ہوا کہ کائنات پست و بالا اور کائنات ہست و بود میں کسی شے کا وجود نہیں تھا، کائنات کی ہر شے سے پہلے، ہر وجود سے پہلے بے نیاز رب نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق کیا۔ اور یہ حدیث شریف، اس کا ریفرنس بڑے غور سے سن لیجئے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے دادا استاد ہیں، یہ دو تین باتیں علمی نوعیت کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم میرے سامعین جو سن رہے ہیں ان کے اندر اتنی پختگی آ جائے اور ان کے عقیدے کے حوالے سے اتنی مضبوطی آ جائے کہ یہ حدیث جس امام نے نقل کی ہے وہ محدث ہیں، امام محدث عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے استاد کے بھی استاد ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری میں ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کیا یہ بخاری شریف میں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تو امام بخاری سے جو پہلے کے آئمہ محدثین ہیں اور اتنے پائے کے محدث ہیں کہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں، امام بخاری کے استاد کے استاد، اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ میں بالکل الحمدللہ جو مجھے سنتے رہتے ہیں میں علمی بات کو بھی آسان کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ پڑھا ہوا اور بے پڑھا شخص میری بات کو اچھی طرح سمجھ لے، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر بیان کرنے کا فائدہ کوئی۔ اگر کسی شہر میں 5-10 عالم رہتے ہوں تو ایک آدمی پوچھے جناب یہ جو 5-10 عالم ہیں ان میں سے فلاں عالم جو ہے ان کے علم کا معیار کیا ہے، علم کا معیار کیا ہے، وہ کس پائے کے عالم ہیں؟ حضرت محدث امام عبد الرزاق، ان کے بارے میں کسی عام آدمی سے نہیں پوچھا گیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اسماء الرجال کے فن کے ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل 4 فقہ کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں اہل سنت ہیں اور چاروں فقہ برحق ہیں، جو جس امام کی بھی تقلید کرے وہ حق پر ہے، وہ درست ہے۔ تو امام احمد بن حنبل جو ہیں
ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بڑے مشہور محدث ہیں امام عبدالرزاق، یہ کس پائے کے محدث ہیں اور حدیث کے علم میں، حدیث کے فن میں ان کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ کن سے پوچھا گیا؟ امام احمد بن حنبل سے۔ ایک آدمی کسی شخصیت کے بارے میں پوچھنا چاہے تو جس کو اس علم سے دلچسپی نہیں ہے، اس فن کو جانتا ہی نہیں، تو اسے کیا پتا کہ اس کی مہارت کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل جو ہیں خود مجتہد ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ محدث عبدالرزاق کس پائے کا محدث ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، یہ کس لیول کے محدث ہیں، عالم ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں جتنے محدثین سے ملاقات کی ہے اور جتنے محدثین کو میں جانتا ہوں، ان سب میں سے امام احمد بن حنبل اس پائے کا محدث ہے کہ ان کے پائے کا محدث میں نے نہیں دیکھا، ان پائے کا محدث میں نے نہیں دیکھا۔ یہ امام احمد بن حنبل کی رائے ہے۔ تو محدث عبدالرزاق اپنی سند صحیح سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث جابر۔ اور دو باتیں میں توجہ دلانے کی لیے عرض کروں گا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس نشر الطیب کا پہلا چیپٹر اور پہلا باب اگر آپ نکالیں گے تو اس میں نور محمدی کے بیان میں، فصل نور محمدی کے بیان میں، تو مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں اسے نقل کیا ہے۔ الشمامۃ العنبریہ میں مولد خیر البریہ میں نواب صدیق حسن بھوپالی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنے لوگ 82 کی جامع مسجد میں حضور کے میلاد میں حاضر ہیں وہ غور سے سن لیں کہ محدثین کے ہاں اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث جابر۔ حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث جابر۔ یہ حضرت جابر نے چونکہ حضور سے سوال کیا تھا۔ اب میں وہ حدیث دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پوری میری بات سمجھ سکیں۔ اس پائے کا محدث، اور پھر تھانوی صاحب بھی نقل کریں، نواب صدیق حسن بھوپالی بھی نقل کریں، اور ابن حجر اسقلانی لکھیں کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر فن حدیث میں ماہر کوئی نہیں۔ وہ اپنی کتاب میں مصنف عبدالرزاق میں حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث کا نام حدیث جابر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کائنات رب ذوالجلال نے تخلیق فرمائی تو ہر چیز سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، ساری کائنات سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اب یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اگلی بات بہت پیاری حدیث شریف میں آ رہی ہے، یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے نشر الطیب میں یہ بھی نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے نور سے ہوں، میں اللہ کے، انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے تخلیق فرمائی۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ چاند، سورج، ستارے، پوری کائنات یہ نور محمدیہ سے تخلیق کی گئی ہے جی۔ اب جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، ایک شاعر نے ان دونوں حدیثوں کا مفہوم بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ وہ شاعر جس نے قرآن اور حدیث کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، شاعر کہتا ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، پوری کائنات حضور کے نور سے بنی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔
کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو پوری کائنات تو نور محمدیہ سے تخلیق کی گئی ہے جی، حضور کے نور سے تخلیق کی گئی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پوری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا۔ یہاں ایک اور میں ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، سارے رسول بھی برابر نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے سپارے کی پہلی آیت پڑھیں نا تو وہ آیت کریمہ بتاتی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا دی۔ تمام نبی ہم مرتبہ نہیں ہیں، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، 1,24,000 نبی آئے، اور بے نیاز رب نے 1,00,000 نبیوں میں سے 5 ہستیوں کو چن کر سب سے اونچا مرتبہ عطا کیا۔ سب نبی برابر، 5 نبی 1,00,000 نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 1,00,000 نبیوں میں بے نیاز رب نے صرف 5 نبیوں کو چن کر سب سے اونچا مرتبہ عطا کیا، اور پھر ان 5 نبیوں سے فرمایا اے نبیو تم اولو العزم پیغمبر ہو، میں نے تم سب میں سے آمنہ کے لال کو چن کر سب سے ممتاز و ممیز کر دیا۔ حضور سید الانبیاء ہے، میرے نبی پاک سید الانبیاء ہیں، میرے آقا امام الانبیاء ہیں۔ اب دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، ہے جی، سب نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور اس کا ظہور اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو دکھایا، پوری کائنات کو دکھایا کہ دیکھو میرے محبوب نبیوں رسولوں سے افضل ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ اور اس کا مظاہرہ پھر شب معراج مسجد اقصی میں ہوا، مسجد اقصی میں ہوا۔ علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، میرے آقا کریم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو حضور کے معراج پر جانے کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا گیا۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ تو حضور جب معراج پہ گئے نا تو اللہ کریم نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ تو آسمانوں پر تھے نا، باقی تمام انبیاء اپنی قبروں میں ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے بے نیاز رب نے تمام نبیوں سے فرمایا اے آدم چلو مسجد اقصی، اے نوح چلو مسجد اقصی، اے ابراہیم چلو مسجد اقصی۔ 1,00,000 انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں جمع کیا گیا، اور رب نے فرمایا مسجد اقصی میں صفے بنا لو، میرے محبوب معراج پہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے سارے نبی مسجد اقصی جمع ہو جائیں۔ تمام انبیاء کرام مسجد اقصی میں جمع ہوئے، حضور کا استقبال کیا، اپنی قبروں سے انبیاء کرام تشریف لے گئے مسجد اقصی۔ اور جب میرے آقا معراج شریف پہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھیے انبیاء کرام کی برزخی حیات کیسی ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس پر کوئی بحث نہیں، اور اس پر کوئی انگشت اعتراض بلند نہیں کر سکتا، اس پر کوئی کیل و کال نہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں معراج کی رات جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، مررتو بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے۔
وہ قائم یصلی فی قبرہ. یہاں حاضرین محترم اور میلاد پاک کی محفل میں آنے والے عاشقان رسول انبیاء کرام کی جو حیات برزخی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف واضح کر رہی ہے کہ معراج کی رات میرے نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے ہیں. مسجد اقصیٰ میرے آقا پہنچے، تمام انبیاء حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کھڑے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں. میرے آقا جب پہنچے تو انبیاء کرام نے استقبال کیا نا میرے آقا کا، تو کن الفاظ سے استقبال کیا حدیث شریف میں ہے. اور انبیاء پڑھ رہے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر. انبیاء نے میرے نبی کریم کا استقبال کیا اور صفیں بنی ہوئی ہیں، صفیں بندی ہوئی ہیں اور مصلی امامت خالی ہے. مصلی امامت خالی ہے. ہر نبی کہتا ہے کہ دیکھو آج کون مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، کون نماز پڑھاتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام پہلی صف پہ کھڑے ہو گئے. جہاں مصلی امامت تھا نا، حضور اس کے محاذی جب کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، تمام انبیاء کی نظریں مصلی پہ ہیں. حضرت جبریل امین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر میرے نبی کریم علیہ السلام کا دست اقدس تھام لیا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہا تفضل یا رسول اللہ، تفضل یا رسول اللہ، تفضل یا رسول اللہ. حضور تشریف لائیے، قدم رنجہ فرمائیے، اس مصلی امامت کو زینت بخشیے اور مصلی پہ جلوہ گر ہو کر ان 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھا دیجیے. سارے نبیوں میں 5 اولو العزم پیغمبر افضل بنائے اور پھر 1.25 لاکھ نبیوں میں چن کر نبی آخر الزمان میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل بنایا. اور جب افضل بنایا تو فرمایا محبوب ان تمام نبیوں کی نبوت کی برکتوں کی تکمیل کے لیے مصلی پہ تشریف لے آئیے اور ان کی امامت فرما دیجیے، ان کی امامت فرما دیجیے. حضور نے جب نماز پڑھائی تو یہ اس کا راز پھر امام احمد رضا نے بیان کیا. دیکھیے کیسی خوبصورت حقیقت بیان فرمائی. امام احمد رضا کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز کو. میرے امام کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ نبیوں کو 313 315 رسولوں کو جو نماز پڑھائی، امامت فرمائی، اس نماز پڑھانے میں راز کیا تھا؟ یہ نماز کا اہتمام کیوں کیا گیا؟ 1.25 لاکھ انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں کیوں جمع کیا گیا؟ حضور مصلی امامت پہ جلوہ گر ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس نماز پڑھانے میں راز کیا تھا؟ امام کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ عیاں ہوں معنی اول و آخر، کہ عیاں ہوں معنی اول و آخر. عیاں کا معنی ہے ظاہر ہونا. احمد رضا کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں راز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اول و آخر کا معنی سمجھانا چاہتا تھا. اول و آخر کا معنی سمجھانا چاہتا تھا کہ اے دنیا والوں، میرے وہ محبوب رسول جن کو میں نے ساری کائنات سے پہلے جن کے نور کو تخلیق کیا اور تمام انبیاء کے آخر میں نبی آخر الزمان بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر، خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. تخلیق میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں، مگر درجے میں اتنے بلند و بالا ہیں کہ 1.25 لاکھ نبی ہاتھ مانگ کر پیچھے کھڑا ہے، 313 رسول بھی پیچھے کھڑے. نماز اقصیٰ میں تھا، نماز اقصیٰ میں تھا. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ عیاں ہو معنی اول و آخر. حاضرین محترم، آج کے خطاب اور بیان میں یہ چاہتا ہوں کہ اول ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کی جو عظمت شان ہے، جو رفعت ہے، جو مقام ہے،
کم از کم اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ ہمارے دل پر، ہمارے قلوب و اذہان پر، دل و دماغ پر عظمت مصطفیٰ کا وہ روشن پہلو نقش ہو جائے۔ ہم صرف یہ نہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نہیں، بلکہ اس عظیم رسول کی عظمت اور مقام اور مرتبہ اور رفعت جس کو قرآن کے اندر جا بجا بے نیاز رب نے اپنے محبوب کی شانوں کو اجاگر کیا ہے، ان شانوں کو ہمیں اپنے دلوں پر نقش بھی کرنا ہوگا۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور تصور ہے کہ جب بھی حضور کا وہ ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کا نبی کہتا ہے، تو حضور کا نام نامی اسم گرامی جو ہے کم سے کم وہ تو احترام سے لینا چاہیے، وہ تو احترام سے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی شان کو پہچانا نہیں نا، شان کو پہچانا نہیں، اسی لیے نام بھی کتنی سادگی سے لے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کا نبی کہتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بے نیاز رب ہو کر قرآن میں کیا فرماتا ہے، جب اپنے محبوب کا نام لیتا ہے تو رسول کریم ذکر کرتا ہے۔ تو کم از کم جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جب گفتگو کرے تو حضور کا نام تو ادب سے لینا چاہیے نا۔ بے نیاز رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ حفاظ کرام محفل میں موجود ہیں، قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے، قرآن کی آیت نہیں، انہو لقول رسول کریم، انہو لقول رسول۔ اچھا پنجابی بھی چیدہ معنی کر دیں، یہ دا معنی ایک قرآن سارے دا سارا میرے محبوبیاں گلہ نے۔ قول علماء سے پوچھے قول کیا ہے؟ انہو لقول رسول کریم۔ جب بے نیاز رب مدینے والے مصطفیٰ کا قرآن میں ذکر کرتا ہے تو اس مقام پر اپنے محبوب کو رسول کریم کہہ کے بولا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو کم از کم جو قرآن میں رب نے سکھلایا ہے وہی بیان کر دیا جائے، رسول کریم، رسول کریم۔ ہمارے لالا جی آتے ہیں شہباز صاحب کے ہاں اور ہمارے بہت پیارے عزیز محمد جنید مرتضیٰ، تو ان کا بہت محبت کرتے ہیں لالا جی۔ تو دیکھیے وہ جب بھی سرکار کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، نبی کریم۔ وہ جب بھی سرکار کا نام لیں گے اور بات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بھئی بے نیاز رب قرآن میں اپنے محبوب کا ذکر کس طرح کر رہا ہے؟ ہمیں آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ حضور کا نام کس طرح لینا ہے، کس طرح لینا ہے جی۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے حضور کے بارے میں، لقد جاءکم، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے کہا لالا جی جو کہتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، تو قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ رؤوف بالمؤمنین، میرے محبوب رؤوف بھی ہیں، میرے آقا رحیم بھی ہیں۔ تو رسول کریم کیا یہ رہا تھا کہ عظمت رسالت دل پر نقش ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے میرے بیانات کا مرکزی نقطہ یہ ہے، ممکن ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ ہر تقریر میں یہ بات کرتا ہے، میں یہ میسج سمجھ کے دیتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ پیغام دیتا ہوں لوگوں کو کہ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے ایمان کی ضمانت کیا ہے، میں کہتا ہوں وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ ایمان کی ضمانت محبت مصطفیٰ ہے، ایمان کی ضمانت محبت مصطفیٰ۔ بھائی دل میں عظمت ہوگی تو محبت پیدا ہوگی۔ ایک آدمی کا کسی شادی میں ولیمے میں آپ بیٹھے ہیں، ایک آدمی کو آپ جانتے نہیں کون ہے،
اس کا تعارف ہی پہچان ہی نہیں ہے، اس کے لیے نہ آپ کھڑے ہوں گے نہ اس کو سلام کریں گے۔ لیکن کوئی بڑا آدمی آ جائے مرتبے کے لحاظ سے تو جو اسے جاننے والے ہیں وہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، کم سے کم اس کو سلام لیں گے، پوچھیں گے۔ تو ہر آدمی پھر پوچھے گا یہ کون آیا یار، یہ کون آیا؟ سارے بندے یہ دے دوڑے ہو گئے، کوئی سلام لے رہا ہے، کوئی استقبال کر رہا ہے۔ کیوں؟ جس نے پہچانا ہے نا، جس نے پہچانا ہے وہی احترام کرتا ہے، وہی احترام کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب کی شان کو پہچانو، میرے محبوب کے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ یہ وہ محبوب رسول ہیں، ساری نعمتیں دے کر میں احسان نہیں جتلاتا، لیکن وہ محبوب دیا ہے جس کو میں نے بڑی شانیں، بڑی عزتیں عطا کی ہیں، وہ جب رسول دیا ہے تو پھر فرماتا ہے من اللہ علی المومنین، میرا احسان یہ ہے کہ میں نے عظیم رسول تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو پہلے عظمت رسالت قلوب و اذہان، دل پر بھی اور دماغ پر بھی عظمت مصطفیٰ نقش ہو، اور پھر دل میں اس آقا کریم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایمان نام ہے حضور سے محبت کا۔ دیکھیے میں چند مثالیں عرض کروں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اولین مخاطب ہیں قرآن کے اور میرے آقا کریم کے اولین کلمہ پڑھنے والے، انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دیکھیے شان کو پہچان کر پھر جو ادب کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں نا، جو دل میں محبت و احترام پیدا ہوتا ہے، میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ وہ خوش نصیب خواتین جن کو حضور نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا، انہیں ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ جتنی حضور کی بیویاں ہیں، جن عورتوں سے حضور نے نکاح فرمایا، قرآن فرماتا ہے یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ کریم قرآن میں فرما رہا ہے میرے نبی کریم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شان رسالت کا ایک اور پہلو قرآن کی آیت میں سامنے آ گیا، وہ کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مفسرین نے لکھا ہے اولا بمانا اقرب، اولا بمانا اقرب۔ اے دنیا والو، جس نبی کریم کا کلمہ پڑا ہے، جس رسول کریم کا کلمہ پڑا ہے، ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہاری جانوں سے بھی۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ام حبیبہ میرے آقا کریم کی ایک زوجہ مقدمہ و محترمہ و مقدسہ، ان کا نام نامی اسم گرامی ام حبیبہ تھا۔ اپنے بچیوں کے نام ازواج مطہرات کے نام پہ، بنات رسول کے نام پہ نام رکھا کرو۔ یہ حضور کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، رفیقہ حیات ہیں، اہلیہ مقدسہ ہیں، نام ہے ام حبیبہ۔ یہ بہت پہلے مسلمان ہو گئی اور نبی کریم علیہ السلام سے نکاح کیا، حضور کے عقد میں آئیں، ام المومنین بن گئی۔ لیکن ان کا باپ جو ہے وہ مشرک اور کافر تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ پڑھا تب جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو سفیان، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ، حضور کے عقد میں آئیں اور حضور کے حرم میں آنے کی وجہ سے ام المومنین بن گئی۔ تو حضور نے ان کے والد کو اجازت دی، ام حبیبہ کو اجازت دی ہوئی تھی کہ تمہارا باپ اگرچہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن ہے تمہارا باپ، تو وہ تمہیں ملنے کے لیے آ سکتا ہے، ملنے کے لیے آ سکتا ہے، وہ ملنے کے لیے آ سکتا ہے، وہ ملنے کے لیے آ سکتا ہے۔ کافر ہے، مشرک ہے، اور ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں، اور ابو سفیان ان کا کیا لگا؟ باپ تھا نا، باپ۔ اب دیکھیے کہ جب عظمت رسالت دل پہ نقش ہوتی ہے اور محبت رسول، پھر کیا 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 تقاضے ہیں پھر محبت رسول کے۔
ابو سفیان جب بھی ملنے کے لیے آتا، ام حبیبہ دیکھتی نا میرا ابا آ رہا ہے تو حضور کا بستر مبارک فوراً لپیٹ کر، حضور کا بستر مبارک لپیٹ کر اوپر کپڑا ڈال کر اٹھا کر کے اندر جا کے رکھ دیتی دوسری جگہ۔ ابو سفیان نے کہا عجب تماشا ہے، بیٹی سے باپ ملنے آئے، وہ تو بستر نیا نیا پیٹی سے نکال کے بچھاتی ہے، میرے ابو آ رہے ہیں تو میں آتا ہوں تو جو بستر بچھا ہوتا ہے وہ بھی تم اٹھا دیتی ہو، جب بھی آتا ہوں جو بستر بچھا ہوا ہے وہ بھی اٹھا دیتی ہو۔ تو ام حبیبہ نے اپنے باپ کو کیا کہا؟ دیکھیے باپ ہے، ایک طرف باپ ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا احترام، حضور کی عظمت، حضور کے ادب کا تقاضا ایک طرف، اور ایک طرف باپ ہے، ایک طرف باپ ہے۔ دیکھیے ام حبیبہ نے جواب کیا دیا۔ ام حبیبہ کہتی ہے ابو جان یہ ٹھیک ہے کہ آپ آتے ہیں، مجھے بستر بچھانا چاہیے، لیکن تم جانتے ہو یہ بستر ہے کس کا؟ یہ بستر ہے کس کا؟ ام حبیبہ کہتی یہ رحمت للعالمین کا بستر مبارک ہے، وہ پاک ہیں، ان کا بستر بھی پاک ہے، تم ناپاک ہو، تم ناپاک ہو۔ بیٹی باپ کو کہہ رہی ہے تم مشرک ہو، نجس ہو، اور تم ناپاک ہو، اور یہ بستر بھی پاک ہے، بستر والا بھی پاک ہے، تم کب اس لائق ہو کہ تمہارے لیے یہ بستر بچھایا جائے؟ اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیتی تھی۔ اس حدیث کو نقل کر کے ائمہ محدثین نے لکھا کہ ہمارے ایمان کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں نا خونی، جتنے بھی تعلقات ہیں، ایمان کامل تب ہوتا ہے کہ ہر رشتے سے بڑھ کر پیارے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی جائے، حضور سے محبت کی جائے۔ میرے آقا کریم کی حدیث بھی ہے ابن ماجہ شریف میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد، والناس اجمعین، تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے محبت۔ ایک تو آپ نے یہ دیکھا، یہ ہے بیٹی کا اور باپ کا معاملہ، بیٹی کا اور باپ کا معاملہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حضور کا ادب، حضور کا احترام اور حضور کی محبت کس قدر کامل تھی ام حبیبہ کی۔ اب دوسری جھلک دیکھ لیجیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی عظمت دل پہ نقش تھی نا، تو پھر ادب مصطفیٰ کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا سیدنا صدیق اکبر نے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا بیٹا ابھی اسلام نہیں لایا تھا جب بدر کا معرکہ ہوا تھا، تو اسلام لانے کے بعد گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دن پرانی باتیں شروع ہو گئی نا، تو سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا کہتا ہے ابا جان میں آج آپ کو ایک بات نہ بتاؤں؟ فرمایا ہاں کرو بات۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، بدر کے مارکے میں میں کفار کی طرف سے گیا تھا، آپ بالکل میرے ٹارگٹ پہ تھے، میرے نشانے پہ تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن پہ تلوار مار کے ایک لمحے میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن باپ کا رشتہ آڑے آ گیا، میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، خونی رشتہ حائل ہو گیا، بالکل میں آپ کو آسانی سے قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضور کی محبت میں جلال میں آ گئے، فرمایا وہ تو تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر بدر میں میرے نشانے پہ آ جاتا میں بیٹا ہونے کا لحاظ کبھی نہ کرتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا۔ وہاں باپ کا رشتہ ہے ام حبیبہ کا، وہ کہتی ہیں کہ یہاں رسول اللہ آرام فرما ہوتے ہیں، یہ رحمت للعالمین کا بستر مبارک ہے،
تم ناپاک ہو، تم کب اس لائق و قابل ہو کہ تمہیں اس بستر پہ بٹھایا جائے، میں اس لیے لپیٹ دیتی ہوں۔ یہاں صدیق کہہ رہے ہیں کہ تو نے باپ سمجھ کے چھوڑا تھا نا، ایمان کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، پھر باپ سمجھ کے چھوڑا نہیں جاتا، باپ بھی ہو تو پھر بیٹا بھی ہو، کوئی رشتہ ہو اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر میرے ہدف پہ آ جاتا، میرے ہدف پہ آتا، میرے ٹارگٹ پہ آتا تو میں کبھی بھی بیٹا ہونے کا لحاظ نہ کرتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا۔ یہ وہ تقاضے ہیں ایمان کے۔ اور حاضرین محترم، غزوہ تبوک کے موقع پر میں ایک اور پہلو جو ہے درمیان میں آ گیا، تعظیم رسول، نبی کریم کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کا احترام، اس معاملے میں صحابہ کرام جو ہیں ان کا کیا رویہ تھا؟ صحابہ کرام حضور کی تعظیم کس طرح سے بجا لاتے تھے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ مال لے کے آؤ تبوک کے لیے۔ فرمایا من جہز جیش الاسرا فلہ الجنہ، جو غزوہ تبوک کی کفالت کرے گا میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، مال پیش کرو۔ تمام صحابہ مال لینے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جاتے جاتے گفتگو کرتے جاتے ہیں، بہت سے صحابہ کرام نے سن لیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں جب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ آتے ہیں۔ جب بھی مال خرچ کرنا ہے ابو بکر پہلے نمبر پہ، جب بھی مال خرچ کیا ابو بکر سب سے آگے۔ حضرت عمر کہتے جاتے ہیں آج میں اتنا مال لے کے آؤں گا، اتنا مال لے کے آؤں گا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں نیکی کے معاملات میں مسابقت، مقابلہ کرنا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اسے ہی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال لے کر آئے، میرے آقا کریم نے فرمایا عمر مال لے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، میں تبوک کے لیے جو نذرانہ ہے میں لے آیا ہوں۔ فرمایا کتنا مال لائے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں جی تو بنصف مالی، حضور میں آدھا مال لایا ہوں اور آدھا میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ دیا۔ حضور گفتگو فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدیق آ گئے۔ جب صدیق اکبر آئے تو حضور نے دیکھا کہ صدیق اکبر نے اپنے جسم کے تن کے کپڑے بھی اتار کر سامان میں رکھے ہوئے ہیں اور ایک ٹاٹ سا لپیٹ کر کنڈوں کے بٹن بنائے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے سر سے لے کے پاؤں تک جائزہ لیا نا ابو بکر صدیق کا۔ تو حضور نے پوچھا ابو بکر تو کتنا مال لے کے آیا ہے؟ تو سنیے جواب صدیق اکبر کا، سنیے جواب صدیق اکبر کا، حضور کی محبت کس درجے میں تھی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو گھر میں جو کچھ تھا سارا سامان گھر کا میں اٹھا کر کے لے آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا تو گھر کا سارا سامان لے آئے ہو؟ ہاں حضور میں نے یہ کپڑے سینے والی سوئی جو ہوتی ہے وہ بھی گھر میں نہیں چھوڑی، تن کے کپڑے بھی اتار کر سامان میں رکھ لیے ہیں، ٹاٹ لپیٹا ہوا ہے جسم پر، کنڈوں کے بٹن بنے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دیکھیے یہ ہیں محبت مصطفیٰ کے تقاضے جو صحابہ نے پورے کی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پوچھا میرے آقا نے گھر میں کیا چھوڑا ہے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا، گھر میں اللہ اور اس کا رسول، سارا ساز و سامان، گھر کا سارا سامان اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور عرض کرتے ہیں آقا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ میرے آقا کریم نے جب دیکھا تو جبریل امین کھڑے، دیکھیے محبت کے تقاضوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو کیسے نوازتا ہے، ان کو کیسے نوازتا ہے۔ سرکار نے دیکھا کہ جبریل کھڑا ہے، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔
یہ ایسے ہی مقام نہیں مل گیا، اللہ نے سلام بھیجا ابو بکر صدیق کو۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل ہے اور اللہ کریم نے جبریل کے ذریعے تجھے سلام کہلا بھیجا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں میں اور کہاں میرے رب کا سلام؟ میرے رب نے سلام بھیجا؟ فرمایا ہاں اللہ کریم نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صرف سلام نہیں بھیجا، صرف سلام نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے سلام بھی بھیجا ہے، اور بے نیاز رب فرماتا ہے کہ اپنے یار ابو بکر سے پوچھئے کہ مالی ایثار کر کے اور مالی قربانی کر کے کہیں مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ سارا گھر کا سامان دے دیا، کہیں مجھ پہ ناراض تو نہیں؟ سرکار نے پھر جبریل سے، میرے آقا نے اپنا رخ زیبا ابو بکر صدیق کی طرف کیا، پوچھا صدیق اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مالی ایثار کر کے کہیں تو مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں اور اپنے اللہ پہ ناراض؟ مجھے تو یہ فکر ہے کہ میرا یہ نذرانہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ صدیق اکبر نے کہا، 3 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ شہادت کی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اشارہ کر کے، اور آسمان کو دیکھ کر تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتاقی سیدنا صدیق کہتے ہیں انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ تو صحابہ کرام کے دل میں جو حضور کی محبت تھی وہ کس درجے میں تھی کہ اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر رہے ہیں، ہے جی۔ اور پھر دیکھیے وہ صحابہ کرام جن کے دل میں حضور کی محبت تھی، اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے نوازا۔ پوری دنیا کہتی ہے نا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مگر عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں عشرہ مبشرہ میں سے جن کو میرے نبی پاک نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ کس درجے میں حضور کی محبت تھی دیکھیے ذرا۔ یہ حضرت سعد جو ہے بالکل ان کا نشانہ نہیں تھا، تیر چلانے کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ میرے آقا کریم جس پہ نگاہ لطف و کرم فرما دے جی، غزوہ احد کا معاملہ ہے نا، میرے آقا نے تیروں والا تھیلا پکڑا ہوا ہے اور حضور سعد کو تیر نکال نکال کے دیتے ہیں، فرماتے ہیں ارم یا سعد، سعد تیر چلاؤ، خوب تیر چلاؤ۔ حضرت سعد کہتے ہیں حضور میرا تو نشانہ ہی ٹھیک نہیں، مجھے تیر چلانے کی مہارت نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے میرے آقا نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے نا تو حضور نے ان کو 2 دعائیں دی، حضور نے 2 دعائیں دی۔ حضور نے فرمایا اللہم سدد رمیہ، اللہم سدد سہمہ۔ دونوں کا معنی ایک ہے یا اللہ میرا سعد جو تیر چلائے وہ جا کے ہدف ٹارگٹ پہ نشانے پہ جا کے لگے، یہ حضور نے دعا دی۔ اور دوسری دعا میرے نبی پاک نے دی وہ غور سے سننے والی ہے، حضور نے فرمایا وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، اور ایک روایت میں وَعَجِبْ دَعْوَتَهُ، معنی دونوں کا ایک ہے۔ میرے نبی پاک نے بہت بڑی دعا دی حضرت سعد۔ یہ تیر چلا رہے تھے نا غزوہ احد میں، میرے آقا اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، حضور نے فرمایا فداک ابی و امی یا سعد، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور یہ تو پوری کائنات کہتی ہے میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پہ قربان، حضور اتنا کرم فرما رہے ہیں۔ فرمایا ملائکہ کو دیکھ رہا ہوں تیری نصرت کو اتر رہے ہیں، اور تو اتنا خوش نصیب ہے کہ احد میں تیر تجھے پکڑاتا جاتا ہوں تو چلاتا چلا جا رہا ہے۔
اس کی تیر اندازی دیکھ کر حضور خوش ہو کے فرماتے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ میرے آقا نے جو دعا دی نا، وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، میں عظمت رسالت کے حوالے سے آپ کے ذہن و ضمیر پر دستک دیتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے قلوب و اذہان پر پیارے نبی کریم علیہ السلام کی محبت، ان کی تعظیم اور ان کی عظمت اور ان کے احترام کے پہلو کس قدر غالب تھے۔ میرے آقا کریم نے دعا دی حضرت سعد کو، وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ۔ اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، اے باری تعالی آج کے بعد میرا سعد جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول فرمانا۔ یہ آپ کے سر کے اوپر سے نہ بات گزر جائے، بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا۔ مطلقاً فرمایا، علماء موجود ہیں، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلقاً فرمایا کہ میرا ساتھ آج کے بعد باری تعالیٰ تیرے بارگاہ میں تیرے حضور جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول کر۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ خوب ہتھیار استعمال کرتے تھے، جب کوئی تنگ کرتا نا، پریشان کرتا، کسی سے گڑبڑ ہوتی تو آپ فرمایا کرتے اچھا کروں پھر تیرے لیے دعا، کروں تیرے لیے دعا۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا کہ دعا نہ کرنا، کیونکہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا دی تھی، یا اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو دعا کرے اس کی ہر دعا کو قبول کرنا۔ وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ وَعَجِبْ دَعْوَتَهُ۔ اب جب ان کا وقت آیا نا دنیا سے جانے کا، دیکھیے مقام مصطفیٰ، بہت گہرائی میں جا کر میں عرض کر رہا ہوں اور اس میں تھوڑی سی آپ کو توجہ دیں اور شان رسالت، عظم رسالت کے نمایاں پہلو نکھر کر سامنے آ جائیں گے کہ کتنا نازک مقام ہے۔ اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے، جان نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کا موت کا وقت آ گیا، جیسے ہی ہاتھ ڈالا نا روح نکالنے کے لیے، پاؤں کی طرف سے روح نکلتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کسی فوت ہونے والے کے پاس آپ کو کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو، اتفاقاً آپ بیٹھے ہوں تو آدمی فوت ہو رہا ہے تو پاؤں کی طرف سے جان نکلتی ہے، پاؤں کو وہ جھٹکا دیتا ہے یا ٹانگ کو مرنے والا جھٹکا دیتا ہے، کیونکہ پاؤں بے جان ہوتے ہیں پھر ٹانگیں بے جان ہوتی ہیں، روح پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے۔ اور پھر جو نیک آدمی ہیں ان کی روح تو ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے، یا مشکیزہ پانی کا منہ ڈھیلا چھوڑ دے تو پانی نکل جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی روح جو ہے وہ یہاں آ کے اٹک جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سینے پر دم آنا۔ میرے اعلیٰ حضرت کا جب آخری وقت آیا نا تو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ سینے پر دم آ جائے تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا اور سورہ رعد پڑھنا۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کا جب آخری وقت آیا تو روح مبارک پاؤں کی طرف سے نکالی گئی اور نکالی جا رہی تھی، اور سینے پر جب دم آیا نا تو اعلیٰ حضرت نے اپنے چھوٹے صاحبزادے اور بڑے صاحبزادے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں دم تھا۔ سرکار نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو اور سورہ رعد کی تلاوت کرو۔ اعلیٰ حضرت آخری وقت تک گفتگو فرماتے رہے۔ ادھر جمعے کی دوسری اذان ہو رہی تھی مسجد میں، 25 صفر جمعے کی دوسری اذان، مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ادھر دونوں شہزادوں نے دائیں بائیں بیٹھ کر ادھر سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، ادھر سورہ رعد پڑھی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی روح مبارک آسانی سے ایسے نکلی کہ جو خدام پاس بیٹھے تھے فرمایا ہم نے دیکھا کہ چہرے پہ ایک کرن جو ہے وہ اچانک نظر آئی اور اعلیٰ حضرت کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ آخری وقت جو ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص، موت کا وقت ہے، اسرائیل روح قبض کر رہا ہے، جان نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ہاتھ ڈالا نا جان نکالنے کے لیے اور روح قبض کرنے کے لیے، سعد نے وہ ہتھیار استعمال کیا جو سرکار نے عطا فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ،
دیکھیے کیا مقام ہے، مقام نبوت اور رسالت کیا ہے۔ اللہ اکبر، جن کو حضور دعا دے دیں ان کی دعا کا یہ عالم ہے، تو پھر آمنہ کے لال کی دعا کا عالم کیا ہو۔ جان نکالنے کے لیے اسرائیل نے ہاتھ ڈالا ہے، ادھر حضرت سعد نے ہاتھ اٹھائے نا اللہ کی بارگاہ میں، اور کیا کہا؟ اللہم ان بنینا صغارا اللہم اخر ان الموت، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اخر ان الموت، یا اللہ میری موت کو تھوڑا سا مؤخر کر دے۔ ایمان سے بتاؤ، جبریل تو اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو گھر والے روتے رہ جاتے ہیں، وہ روح لے کے جاتے بنتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے، مگر آج معاملہ کچھ عجیب ہو گیا، آج معاملہ کچھ عجیب ہو گیا۔ جیسے ہی دعا مانگی نا، اللہم انا بنینا صغارا، یا اللہ میرا بال بچہ چھوٹا ہے، میری موت نو تھوڑا جا مؤخر کر دے۔ جب دعا مانگی اللہ کریم نے فرمایا اسرائیل انہی قدموں سے واپس آ جا، انہی قدموں سے۔ پوچھا باری تعالیٰ کہ آج قانون قدرت بدل گیا؟ قانون قدرت بدل گیا؟ فرمایا نہیں، قانون قدرت بدلا نہیں ہے، میرے محبوب نے انہیں دعا دی تھی وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، آج کے بعد میرا ساتھ جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول کرنا، میں نے ساتھ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، تو اے اسرائیل تم واپس پلٹ آؤ، میں نے اس کی موت کو مؤخر کر دیا، اس کی موت کو مؤخر کر دیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، اسرائیل واپس پلٹ گئے۔ ایک اور مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا کہ اسرائیل آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان نکالنے، ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، اور یہ حدیث شریف میں ہے، یہ دو موقع میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کی جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آئے نا، تو سلام نہیں کیا، اسرائیل نے سلام نہیں کیا، آتے ہی ہاتھ ڈالا اور موسیٰ کلیم اللہ کی روح نکالنے لگے نا، انہوں نے زور سے تھپڑ مارا، انہوں نے، یہ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے تھپڑ مارا حضرت اسرائیل کو، ان کی آنکھ نکل گئی، آنکھ نکل گئی۔ واپس گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ آج ایک ایسے بندے سے واسطہ پڑا ہے، اس نے اس کے مرنے کا ارادہ ہی نہیں، اس نے تھپڑ مارا ہے، میری آنکھ نکال دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت سے حضرت اسرائیل کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا، فرمایا نہ گھبرا، آنکھ تو ابھی ہم ٹھیک کر دیتے۔ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا نبیوں کی بارگاہ کا کوئی ادب ہوتا ہے، یہ حادثہ پیش آیا نا تو کیوں آیا؟ فرمایا سلام نہیں کیا تھا نا اس لیے۔ اللہ اکبر۔ اب جب آئے نا اسرائیل تو آداب نبوت سکھلا دیے گئے کہ جب بھی نبی کے پاس جاؤ تو پہلے جا کے سلام کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم کی روح مبارک بھی قبض ہوئی نا، اللہ اکبر، کی شان سے۔ دیکھیے یہ تو حضور کی عزت و عظمت جو ہے، یہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرے امام نے صحیح کہا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو کیا پتا کہ حضور کی مقام کیا ہے، حضور کی عزت کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے۔ میرے امام احمد رضا کہتے ہیں دن قیامت کا آئے گا تو کھل جائے گی عزت رسول اللہ، حشر میں کھل جائے گی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کی عزت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ دیکھیے میرے آقا کریم، پہلے حضرت موسیٰ کی بات سن لیں علیہ السلام، جب آئے نا دوبارہ روح قبض کرنے کے لیے، جب اللہ کریم نے بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے قریب نہیں آئے، دور ہی کھڑے ہو گئے، دور کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ فرمایا آج تجھے کچھ نہیں کہتا، آجا، آج تجھے کچھ نہیں کہتا، آجا، سلام کیا تھا تو آئے تھے نا، اللہ اکبر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجازت سے ان کی روح مبارک کو قبض کیا۔
اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا کریم دنیا سے جانے کا وقت آیا تو میرے آقا کریم 3 دن مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے. علالت و نکاحت اس قدر غالب ہوئی کہ تیسرے دن میرے آقا کا وصال ہو گیا. اب جب جس دن میرے آقا کا وصال ہوا نا تو کیسے وصال ہوا؟ دیکھیے یہ شان ہے انبیاء کرام. اسی لیے قرآن میں نبی کریم علیہ السلام کے وصال کو، یہ بڑا اہم نقطہ میں آپ کو دے رہا ہوں، قرآن مجید میں حضور کے وصال کو الگ بیان کیا گیا اور باقی سارے لوگوں کے مرنے کو الگ بیان کیا گیا. حضور کے وصال کو واحد کے صیغے سے بیان کیا، انک میت وانہم میتون. دنیا فانی ہے، انبیاء بھی گئے. اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اور فقط آنی ہے، تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے، عابد و معبود کا فرق رہے. اس لیے انبیاء کرام پر بھی ذائقہ موت وارد کیا گیا. میرے آقا کریم پر ذائقہ موت جب وارد کیا گیا تو کس شان سے میرے آقا کریم گئے. میرے آقا کریم علالت ہے، نقاحت ہے. دروازے پہ دستک ہوتی تھی. فرمایا دیکھو کون ہے دروازے پہ. دروازے پہ جبریل امین تھے اور اجازت لے کر سرکار نے فرمایا بلا لو. جبریل اجازت لے کے جاتے ہیں نا، اور استاذ زمن کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. تو حضور نے پوچھا جبریل آج کیسے آئے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی تیمارداری کے لیے بھیجا ہے. آپ کی طبیعت علیل ہے، نکاحت ہے، مزاج پرسی کے لیے 3 دن آتے رہے جبریل، 3 دن لگاتار. یہ آخری دن جب آئے نا، حضور میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ان جذبات کا اظہار فرمایا. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ فراق کے لمحے اب ختم ہوں، اب وصال کے مرحلے آئیں، وصال کے مرحلے آئیں. تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ تعالی، یہ حدیث شریف پڑھ رہا ہوں میں اور غور سے سننا، ان اللہ تعالی ارسلنی الیک تعظیما لک وتشریفا لک. یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کی عزت و عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا. اور میں کہا کرتا ہوں جو کسی محفل میں حضور کی عزت عظمت کو اجاگر کرنے کی باتیں کرتا ہے یہ تو فرشتوں کی سنت ہے، یہ تو فرشتوں کی سنت ہے. جبریل کہتے ہیں ان اللہ تعالی ارسلنی الیک، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف، تعظیما لک وتشریفا لک، آپ کی عزت و عظمت و بزرگی کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. حضور کی عظمت، حضور کی بزرگی اجاگر کیسے ہوئی؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی عزت و عظمت و بزرگی کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا کریم نے پوچھا جبریل اللہ کریم نے تجھے بھیجا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں اور میرے ساتھ آج ایک ایسا فرشتہ آیا ہے. سنیے مقام مصطفیٰ، یہ میلاد والے آقا آج کے بیان کا میرا موضوع یہ ہے کہ پہلے عظمت مصطفیٰ کو پہچانو، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کو جانو اور پہچانو، اور جس کے دل اور دماغ پر عظمت مصطفیٰ نقش ہو گئی تو پھر اس کے دل میں محبت رسول پیدا ہو جائے گی، محبت رسول پیدا ہوگی. ایمان محبت رسول کا نام ہے. ایمان ضمانت، ایمان کی ضمانت حب رسول ہے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی. اب یہ حدیث کے لفظ غور سے سن لیں. آقا اگر اجازت فرمائیں تو وہ فرشتہ آئے گا، اگر اجازت نہیں فرمائیں گے تو انہی قدموں سے لوٹ کر واپس چلا جائے گا.
اس حدیث سے کیا معلوم ہے؟ علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، موت و حیات کا اختیار اللہ نے میرے محبوب کو دے دیا، موت و حیات کا اختیار دے دیا۔ حضور اگر اجازت فرمائیں گے تو وہ فرشتہ اندر آئے گا، نہیں تو انہی قدموں سے واپس چلا جائے گا۔ میرے آقا نے پھر جبریل کی طرف دیکھا، فرمایا جبریل تیرا کیا مشورہ ہے؟ یہ حدیث کے لفظ ہیں، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ فیصلہ آج آپ کا چلے گا، مرضی آج آپ کی چلے گی۔ میں اتنا ضرور عرض کر دوں حضور، میں اتنا ضرور عرض کر دوں آپ کے پوچھنے، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور جو آپ چاہتے ہیں نا کہ فراق کی گھڑیاں ختم ہوں، وصال کے لمحے آؤں، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں کہ حضور ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اب تو ملاقات اور وصال کی گھڑیاں، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے اجازت فرمائی نا، اجازت فرمائی تو پھر اسرائیل اندر آئے، پھر اجازت ملی تو اندر آئے اور آقا کریم کو سلام عرض کیا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی اجازت سے حضور کی روح مبارک کو قبض کیا گیا۔ اور آخری لفظ جو میرے آقا کے وصال کے وقت حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کو بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو آپ زار و قطار رونے لگیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد دوسرے کان میں پھر کچھ فرمایا تو وہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور کے وصال کے بعد پوچھا کہ حضور کے وصال کے وقت آقا کریم نے جو بات کی تھی تو آپ رونے لگی تھی، بعد میں میرے آقا نے بات کی تو آپ مسکرانے لگیں، فرمانے لگیں پہلی مرتبہ سرکار نے فرمایا بیٹی میرے وصال کا وقت آیا ہے، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ موت چکھنے کا وقت آ گیا، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اور اے زہرا میری بات نماز کا خیال رکھنا۔ الصلاۃ الصلاۃ، اے بیٹی نماز نماز نماز، 3 مرتبہ میرے آقا، اور میرے آقا نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا نا وصال کے وقت، جب روح مبارک قبض کی تو دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے آقا نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اور میرے آقا کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا بھی اختیار دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، اور نور کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ آخری بات سن لیں کہ جو میرا آج کا موضوع ہے اسے میں مکمل کر رہا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن کہتا ہے موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے ارسلت الی الخلق کافہ، جو بھی مخلوق ہے میں اس کا رسول ہوں، تو معلوم ہوا میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، حیات کے بھی رسول ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میرے آقا موت و حیات کے بھی رسول ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
حیات کے بھی رسول ہیں، اس سے میرے نبی کریم کا وصال نہیں ہوا اور اس حیات سے میرے آقا کریم کی حیات نہیں۔ انبیاء کی حیات افضل و اعلیٰ بنائی گئی، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اور فقط آنی ہے۔ اسی لیے ہر آدمی مرتا ہے تو آخرت کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے اپنے حساب و کتاب کی منزلوں میں سے گزرنے کے لیے۔ ہر آدمی مرتا ہے اپنے حساب و کتاب کی منزلوں میں سے گزرے گا، لیکن میرے آقا کریم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا فارتکم علی الحوض، انا فارتکم، فرت کہتے ہیں جو پہلے جا کر اہتمام کرنے والا ہو۔ محدثین نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا کہ ہر شخص موت کی وادی میں سے گزرے گا اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے۔ حضور موت کی وادی سے گزر کر تشریف لے گئے، امت کے آسانی کے لیے سرکار تشریف لے گئے، حساب و کتاب کی امت کی منزلیں آسان کرنے کے لیے۔ اسی لیے میرے آقا کریم سے پوچھا گیا کہ آقا یہاں جب جی چاہے ملاقات کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ کی ملاقات کو جی چاہے تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن 3 جگہوں پہ مجھے تلاش کرنا، تمہاری میری ملاقات ہو جائے گی۔ فرمایا یا میزان پہ کھڑا ہو کے اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا، حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے امت کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا، ہے جی، یا پل صراط پہ جلوہ گر ہو کے رب سلم کہہ کے اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا۔ حاضرین محترم، ہم خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد مصطفیٰ میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور آج کی اس باوقار اور پر رونق محفل میں ہم نے 2 باتیں پورے بیان کے اندر سمجھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو پوری کائنات سے افضل و اعلیٰ بنایا، اور پھر اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام نبیوں کا سردار اور امام بنا کر، سب نبیوں رسولوں سے افضل بنا کر وہ بلند مرتبے عطا فرمائے، وہ بلند شانیں عطا فرمائیں۔ فرمایا دنیا والو میرے وہ محبوب ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کسی چیز کا بھی وجود نہ ہوتا۔ تو ہم میلاد النبی منا کر اللہ کی ان احسانات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے اس ماہ ربیع الاول شریف میں اور 12 ربیع الاول کو ہمیں اپنے محبوب عطا فرمائے، ہمیں ان کا امتی بنایا، ان کا غلامی نصیب کی۔ اب ہمارا یہ ذمہ ہے اور ذمہ داری ہے اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم عظمت مصطفیٰ کا پرچار کریں، عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کریں اور محبت مصطفیٰ کا پیغام عام کریں کہ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا۔ میں علامہ اقبال کے اس پیغام پر اپنا پیغام اقبال کے ایک شعر کی زبان میں دے کر اجازت چاہتا ہوں۔ اقبال نے یہی پیغام دیا ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دیں ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن پاک کا مغز ایمان کی روح، دین کی جان، وہ رحمت للعالمین کی محبت ہے۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور اقبال نے حضور کی عظمت اور رفت کے حوالے سے خوبصورت بات کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اور بریلی کے تاجدار، پوری میری تقریر و بیان کا خلاصہ امام احمد رضا کی یہ ربائی ہے۔ امام احمد رضا کی یہ ربائی ہے، اللہ کی سر تب قدم شان ہے، یہ اللہ کی سر تب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان
وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ